YouTube پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیں۔ کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے۔ ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. کہ اتنے سادہ لفظوں میں مگر اتنی گہری باتیں ہیں جو آر ایس ایس والے بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ وہ ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں، چاہے ان کی یہ خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے یہ آرٹیکل جب لکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ بی جے پی گورنمنٹ کو اور پرٹیکولرلی نریندر مودی کی گورنمنٹ کو بار بار فاشسٹ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ تو آئی اسٹارٹیڈ ٹو تھنک کہ well, what is fascism and does it really has any link with the way Modi government is operating? They are getting a very bad press internationally. وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، مشہور رائٹرز، اور ہاں جاوید اختر ہیں، نصیر الدین شاہ ہیں، ہاں میں نام لے رہا تھا، نہیں کہ ہاں نہیں مجھے نام لینے میں چونکہ حرج نہیں ہے۔ تو I mean they are وہ کدھر ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سیزنڈ جیسے لیفٹ کے رائٹرز ہیں، اروندھتی رائے ہوں یا اور بہت سارے نام ہیں، وہ بھی وہ بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پر ہیں۔ تو ان کی کیا وجہ سمجھ آپ کو آتی ہے؟ ایجنڈا، فارن فنڈنگ، ڈفرنٹ کائنڈ آف ریسورسز کی گیم ہے۔ اور عمران صاحب تو خیر بہت ہی I mean, I don't think he even deserves any honorable comment on it because he's not more than an idiot tomboy of the Fauji's. بلے شاہ نے کہا تھا کہ گل ایک نقطے وچ مکدی ہے۔ پنجابی کا یہ ایک بہت ہی مختصر سا فریز ہے جس کے معنی ہے کہ بات ایک نقطے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور پھر بلے شاہ نے ہی کہا کہ جد گل سمجھ لئی تے رولا کی، اے رام رحیم تے مولا کی، یعنی جب بات سمجھ آ گئی تو شور کس بات کا، یہ رام رحیم مولا سب ایک ہی تو ہیں۔ یہ وہ تھاٹ ہے جو بہت ہی کامن سینس پر بھی بیس کرتا ہے، مگر سیڈلی آج کی 21ویں صدی میں جب دنیا میں اتنی زیادہ سائنس و ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، انفارمیشن انگزائٹی ہے ہمارے ارد گرد، مگر ہمیں یہ سمپل کامن سینس سمجھ نہیں آتی۔ دوسرے لفظوں میں کامن سینس کامن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کامن سینس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ایک بہت ہی سادہ شبدوں میں لکھے ہوئے آرٹیکل میں جناب خالد عمر صاحب نے کیا، اور یہ آرٹیکل اس وقت پورے بھارت میں وائرل ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے "واٹ از رانگ ان انڈیا بیکمنگ اے ہندو راشٹرا"۔ میرے ساتھ خوش قسمتی سے اس وقت انگلینڈ سے اپنے گھر میں موجود ہیں، ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور آج کل ہم سب ورچوئل اسٹوڈیوز پر ہی اپنا کام کر رہے ہیں، جناب خالد عمر صاحب۔ خالد عمر بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کے اس آرٹیکل کی دھوم جو ہے وہ کتنی زیادہ مچی ہوئی ہے۔ میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو یہ 3 صفحات جو میں نے پرنٹ کیے، میرے پرنٹر سے جو 3 صفحات نکلے، میں نے اس میں غور کیا کہ اتنے سادہ لفظوں میں مگر اتنی گہری باتیں ہیں جو آر ایس ایس والے بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ وہ ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں، چاہے ان کی یہ خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے یہ آرٹیکل جب لکھا تو آپ کے ذہن میں
کیا تھا؟ گڈ ایوننگ سر. ذہن میں اس سے پہلے been following the politics of India and Pakistan. تو میں بار بار یہ دیکھتا ہوں کہ پورے ورلڈ پریس میں اور all over the western countries بی جے پی گورنمنٹ کو اور پرٹیکولرلی نریندر مودی کی گورنمنٹ کو بار بار فاشسٹ کہہ کے پکارا گیا ہے. تو I started to think well, what is fascism and does it really has any link with the way Modi government is operating? So when I analyze it, quite impartially, so what I understood is that BJP government and the way they are operating and the way they have been in power for the last 6 years, there's no similarity at all between what the way they are governing and the way they have been alleged. So I think unko they are getting a very bad press internationally. Uski kya reasons hain wo that is another something for another time. So that's how maine socha ke okay, agar آپ پر ایک الزام ہی لگایا جا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ what is the problem in it. مطلب یہ کہ اگر 57 اسلامک کنٹریز ہو سکتے ہیں, اگر کرسچن اسٹیٹس ہو سکتی ہیں, اگر بدھسٹ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں, تو انڈیا جو کہ جہاں پہ مطلب میجورٹی آف دی 95% آف دی ہندوز لیو, تو وائی اٹ کین ناٹ بی اے ہندو اسٹیٹ, یا اس کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے ہندوازم کیوں نہیں ہو سکتا. اگر انگلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ, میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ یونائٹیڈ کنگڈم, انگلینڈ جو ہے اگر وہ ایک کرسچن نیشن, کرسچن کنٹری ہو سکتی ہے, تو وائی اینڈ کین بی اے سیکولر, تو وائی انڈیا کانٹ بی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید being a secular, being a Hindu nation would mean that it won't be secular. So this is something which is entirely wrong. Secularism کا اور being a religious nation, کوئی بھی اس کے اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹ ریلیجن ہو, اس میں کوئی they are not opposing views. So یہ کہنا کہ اگر ہندو نیشن, انڈیا ہندو نیشن ہو جائے گا تو اٹ وونٹ ریمین سیکولر, دیٹ از سم تھنگ وچ نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ ایسا نہیں ہے. لیکن خالد عمر صاحب, بات یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ خود بی جے پی چاہے وہ خواہش رکھتے بھی ہو, نریندر مودی جی یہ خواہش رکھتے بھی ہوں, اور RSS بھی یہ خواہش رکھتے ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, مگر وہ خود اتنا گھبراتے اور شرماتے ہیں یہ بات اوپنلی کرنے سے. اس کے پیچھے کیا سائیکی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہی میرا خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ being a Hindu nation won't be a secular country, number one. دوسرا, I think India has still to come out of the what they had under the Congress rule. اور جو سیکولرزم ہے, 76 میں سیکولر کنٹری کا ورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب 76 سے پہلے انڈیا سیکولر نہیں تھا؟ انڈیا تو پچھلے 10,000 سال سے سیکولر ہے. انڈیا میں اگر اس وقت ساری دنیا کے میجر ریلیجن سارے پیسفلی رہ رہے ہیں, if Muslims are living there and they are now 15% of the population, so had India not been secular, then definitely ایسا نہ ہوتا جو کچھ ہے. So India as a civilization in its own ethos is a secular nation and they will remain secular. لیکن ہندوازم کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. That is third largest religion of the world, or confined 95% confined to one country.
اور اس کو بھی آپ سیکولرزم کے نام پہ مسلسل ڈس انفرنچائز کرتے رہیں اور مسلسل اس کو بلیک میل رادر کرتے رہیں. تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ آئی بلیو از ورکیبل. دیکھیے So- آپ جی آپ نے کہا کہ انڈیا صرف 76 کے لاء کے بعد یہ سیکولر نہیں ہوا، وہ تو ہزاروں سال سے ایک سیکولر سوسائٹی ہے، سیکولر قوم ہے. مگر اس وقت جو ایک جب سے مودی جی کی پہلی سرکار بنی تھی 2014 سے، ایک اتنا زیادہ شور، نہ صرف انڈیا کی اپوزیشن پارٹی نے کہا کہ اب سیکولرزم کا جنازہ نکل رہا جائے گا بھارت سے. اس نیریٹو کو اگر پاکستان بائی کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں ہے، چونکہ وہ ایک بہت خطرناک رائیولری پر بیٹھے ہوئے. مگر ویسٹرن ورلڈ میں بھی اکراس دا بورڈ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ سیکولرزم ختم ہو جائے گا. حالانکہ جو آپ اپنے آرٹیکل میں آرگو کرتے ہیں اور جو میں بھی سمجھتا ہوں اور جو گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا جو ہندوازم کا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ تو اپنی نیچر میں ہی سیکولر ہے. اور ایگزیکٹلی. اب یہ کہنا کہ نہیں یہ سیکولرزم ختم ہو گیا، تو کیا سیکولرزم تو وہ صرف کانگریس کے ساتھ تو نہیں جوڑا ہوا تھا، بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں سیکولرزم تھا ہی نہیں. کیونکہ اس سیکولرزم میں تو اگر آپ ریلیجن کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی باتیں ہوں یا حج کی سبسڈی کی باتیں ہوں یا ٹرپل طلاق کو قبول کیا ہوا تھا، تو وہ تو نان سیکولر رویے تھے جو ان لوگوں نے کیے ہوئے تھے. بی جے پی یا یہ جو ہمارے ہندو راشٹرا کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو اپنی نیچر میں سیکولر ہیں. تو یہ جو ڈیفرنس ہے وہ خود نہیں مانتے. میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا خالص بھائی، وہ خود نہیں مانتے بی جے پی والے کہ ہم سیکولر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیکولرزم اچھا راستہ نہیں ہے. تو یہ کیا ایک پیراڈاکس ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے، مسلم ایز اے نیشن ان انڈیا ایز ویل ایز اوور آل دا ورلڈ، کیا اسلام ایز اے فیتھ سیکولر ہے؟ پہلے آپ اس چیز کو غور کریں. اور بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام ایز این آئیڈیالوجی وہ تو سیکولر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو بنیادی جو بیسس ہے دیٹ از بیسڈ آن اے پولیٹیکل ٹیک اوور آف دا لینڈ اینڈ دین وٹ ایور. جیسے آپ کہتے تھے پاکستان بناتے ہوئے پارٹیشن کے وقت کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے یہ جہاں ہم اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. سیکولرزم کہاں پہ سب کانٹیننٹ میں آپ سیکولرزم آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ انڈیا کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر سوشلسٹ ریپبلک ہو، اور پاکستان جو ہے جو کہ ہر وقت اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں لگا رہے، وہ جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہو. تو ہاؤ کین دے ایون کو ایگزسٹ؟ آئیڈیا ایون کیونکہ جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ دیٹ دے گیٹ انفلوئنسڈ فرام دی نیبرنگ بارڈرس. تو اور انڈیا کے مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ریلیجسلی، اکیڈیمکلی، کہ ان جو دیئر فیتھ از سیکولر، ڈو دے ریئلی وانٹ ٹو بی سیکولر، یا اس کو مانیں کہ اسلام کین ناٹ بی سیکولر ان اٹس اون فنڈامنٹلزم جو ہے، اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے، دے آر ناٹ سیکولر بنیادی طور پہ، اس کی بنیاد ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور بھی آرگومنٹ شامل کروں گا. مسلم اسکالرس کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسلام اگر سیکولر نہیں بھی ہے تو اس کو سیکولر بنایا جا سکتا ہے. کچھ تو خیر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اسلام اپنی نیچر میں سیکولر ہے، جو کافی فنی سا دعویٰ ہے. لیکن چلیے ہے اسلام سیکولر یا نہیں ہے، اس وقت 15 سے 16% مسلمز ان انڈیا میں ہیں، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک کنفرنٹیشن کے پاتھ پہ ہے، خاص طور پر اس ہندو راشٹرا کے آئیڈیا کے ساتھ، اور ان کے ساتھ لیفٹ کی قوتیں جڑی ہوئی ہیں بھارت کی. اس ساری صورتحال میں جو پھر رستہ ہے، جب بھارت اپنے ہندو راشٹریہ میں بھی ایک سیکولر نیچر کا قوم ہے یا ملک ہے، اسی طرح
جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، تو مسلمان انڈیا، مسلمز ان انڈیا، کیا وہ سیکولرزم کے پاتھ پہ چل سکتے ہیں؟ کوئی رستہ ہے اس کا؟ انڈیا کے مسلمانوں کو جو جتنا میں نے ریسنٹ ڈیز میں آبزرو کیا ہے، جیسے کہ شاہین باغ میں جو کچھ ہوا، اور آپ مطلب مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، مشہور رائٹرز، اور ہاں جاوید اختر ہیں، نصیر الدین شاہ ہیں، ہاں میں نام لے رہا تھا نہیں کہ ہاں نہیں مجھے نام لینے میں چونکہ حرج نہیں ہے. تو I mean they are وہ کدھر ہے؟ I mean when they come and وہ شاہین باغ کے سٹیج پہ جا کے وہ جس قسم کی وہ تقریریں کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، تو I mean I think شاید انڈیا کے مسلمان جو ہیں ایون وہ سیکولرزم کے لیے بھی نہیں ریڈی ہوئے ابھی. اور یہ ریسنٹلی جو کچھ تبلیغی جماعت کے مسئلے پہ ہوا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اور the way Muslims are reacting all over the country, that is quite surprising for me. کہ instead of کہ وہ I mean there is no space for any logical discussion or logical dialogue the way they are behaving. اور ایک بہت بڑی فرکشن اس وقت ہے. اور اگر کسی ملک میں 15% اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ایک ڈریگ بن جائے کسی بھی قسم کی موومنٹ پہ یا کسی بھی قسم کی پروگریشن پہ، تو I mean how difficult it would be to really take the country forward. تو جی اچھا سر، معاملہ ان کی حد تک ہی نہیں رہا جو اپنے آپ کو دہریے کہنے والے سو کالڈ لیفٹسٹ مسلم بیک گراؤنڈ کے نامور دانشور سو کالڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں سیزنڈ جیسے لیفٹ کے رائٹرز ہیں، اروندھتی رائے ہوں یا اور بہت سارے نام ہیں، وہ بھی وہ بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پر ہیں. تو ان کی کیا وجہ سمجھ آپ کو آتی ہے؟ ایجنڈا، فارن فنڈنگز، ڈفرنٹ کائنڈ آف ریسورسز کی گیم ہے. اور I mean I would say کہ they need to understand. پرابلم یہ ہے طاہر بھائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو لبرل کا جو ایک جو آئیڈیالوجی جو ہے لبرل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایز اے ریلیجس بکس گیتا ہو یا قرآن ہو ایک ہی ہے، ان کا میسج جو ایک ہی ہے. تو اس کو ایز اے پروپیگنڈا کہہ لیں یا ایز اے مسکنسیپشن جو ہے وہ اتنی دفعہ بولا جاتا ہے کہ من پیپل ریئلی ایون دا ہندوز بھی ویسے ہی ہے نا. مسلمانوں نے اگر قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا ہوا تو ہندوؤں نے گیتا کو نہیں پڑھا ہوا. تو دے ڈو بلیو، اور کسی نے پڑھا ہے تو اپنے مذہب اپنی ہی کتاب کو پڑھا ہوگا، تو دے ڈو بلیو کہ شاید یہ ایسا ہی ہے. whereas کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا بھی گہرائی میں دیکھیں تو you will find کہ نہ صرف ان کا میسج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، بلکہ I would say کہ وہ diametrically opposite ہے، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے. تو اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے which I think today is کہ جو اس میں جو وائلنس کی ورسز ہیں، کہ قرآن جو ہے اس میں چونکہ دو قسم کی ورسز ہیں، 13 سال میں پیسفل ورسز ہیں، اگلے 9-10 سال میں جو ہے وہ زیادہ کہہ لیجیے کہ اگریشن ہے اس میں. تو وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پیس کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ مکہ کی ورسز کو سامنے لے آتے ہیں، جبکہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ تو ایبروگیٹ ہو چکی ہے اکارڈنگ ٹو دی ایبروگیشن پرنسپل، اور جو لیٹر ورسز ہیں وہ ویلڈ ہے. اور جو ایکسٹریمسٹ ہے، جو ٹیررسٹ ہے، وہ قرآن کو صحیح طور پہ سمجھتے ہوئے وہ اس کی وائلنٹ ورسز سے لاتے ہیں. تو آپ اب یہ کریں کہ آج اسٹریٹ پہ چلے جائیں، جو پہلا مسلمان آپ کو نظر آئے
اس سے یہ پوچھیں کہ کیا تمہارا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ سچا کلام ہے اور یہ ویلڈ ہے انٹل دی ڈومسڈے، قیامت تک ویلڈ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سچ ہے. دس از دی پرابلم. دیکھیے آپ نے جو کرسچینٹی میں جی سارٹ آؤٹ کر لیا تھا مسئلہ، جی وہ اسلام کو کرنا ہے. وہ جب تک ہم اس کو جو اسلامک امہ ہے وہ اس پہ نہیں آتی کہ ہم اس کو ایک ہسٹوریکل انیکڈوٹ کے طور پہ لیں گے، یہ ویلڈ نہیں ہے. آج یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. یہ جو ہندوستان کے ہندوز ہیں یہ کافر نہیں ہے. کافر آئی مین یو اپریشیٹ کہ کافر کتنا ڈیروگیٹری ورڈ ہے اسلام میں، اور انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ کتنی آسانی سے اپنے جو ہندو بھائی ہیں ان کو وہ کافر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کافر نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی قریش کے جو کفار تھے ان کے ساتھ کوئی جینالوجیکل یا کوئی ہسٹوریکل لنک ہے یا کچھ ایسا تعلق ہے. تو there are so much of misconceptions which needed to be clarified and cleared. کیونکہ پھر ہی سوسائٹی میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور وہ کون ہے، تو ہاؤ کین یو انٹر انٹو سم تھنگ میننگ فل. دیکھیے آپ نے 3-4 بہت اہم نکات اٹھائے. ایک تو آپ نے قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں کی، وہ بھی میں ایک سوال تھوڑا آگے جا کے آپ سے کرنا چاہوں گا، امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے بات کی ابھی کافر کی ٹرمینالوجی کی، تو میں جس طرح کافر کی ٹرمینالوجی کو پرسیو کرتا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے ہیں، یعنی جو انکاری ہیں. اب اس کے لیے جو قرآن کا کانٹیکس تھا کفار قریش اس زمانے میں وہ ایک الگ ہے، لیکن اگر ہم آج کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں اگر قرآن کو ہی ہم اپلائی مسلمانوں پر کریں تو ایک آیت ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، کانوں میں سیسا گول دیا ہے. تو مجھے تو یہ ڈیفینیشن آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں پر لگتی نظر آتی ہے کہ یہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، کانسپیریسیز میں ہیں، یعنی یہ تو الٹا ان کے اوپر پڑتا ہے. خیر اس کے باوجود میں ٹرمینالوجی جو کافر جن معنوں میں آج کل یوز ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہندوؤں کے ہیٹریڈ کے ضمن میں ہوتی ہے، میرا تو جی چاہتا ہے اس کو ڈکشنری سے ہی نکال دیا جائے. تو آپ یہ جو کافر کی ٹرمینالوجی ہے اس کو آپ کتنی سختی سے کریٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں؟ کیا اتنے ہی لیول پہ جس طرح میں شاید آپ محسوس کرتا ہوں؟ ایگزیکٹلی سر، آئی ایم انٹائرلی ود یو. اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ ہیٹ، مطلب کافر کا لفظ میرے نزدیک تو آج کل کی جو ماڈرن لیگل ٹرم ہے اس میں ہیٹ سپیچ ہے اور انتہائی ڈیروگیٹری ٹرم ہے. اور ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہے ہوتا کہ what does it mean and how does it affect the intercommunal relationship. اور کبھی کبھی میں انڈیا کے مسلمانوں کے سرمنز وغیرہ سنتا ہوں، کبھی کوئی کہیں سے کوئی آ جاتا ہے تو وہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ انڈیا میں بیٹھ کے ممبر پر بیٹھ کے وہ جو ہندوز ہیں ان کو کفار کہہ رہے ہوتے ہیں، کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. آئی مین چلو پاکستان ہو تو ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ نے ایک نیریٹو جو ہے پچھلے 73 سال سے اس کو چلایا ہوا ہے. اور آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے یہ سن کے کہ اگر آپ کسی بھی پاکستان فوج کے کسی سپاہی سے یا کسی آفیسر سے بات کریں تو وہ جو ہے وہ جو کفار ہے، کافر ہے، وہ انڈیا کے ہندو کو وہی سمجھتا ہے کہ یہ وہی ایکچولی کافر ہیں جنہوں نے، یہ انہی کی اولاد ہے جنہوں نے پراپٹ کا انکار کیا تھا. سو I mean they are not ready to understand کہ ان کی اولاد تو ایکچولی آج کل ارمی ہے اور حکمران ہے وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں. ابن سعود ہے وہی نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ شاید میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ود اے ویری پازیٹیو نوٹ کہ انڈیا ہی ہے یہاں چونکہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ مسلم کنٹری بھی ہے اور جو ہے کہ ادروائز بھی
almost going to be the world's largest populated country as well. تو اور پوری دنیا کا اس وقت جو اکنامک فیوچر ہے, I mean I'm ready to say کہ that will depend upon how India progresses, اور انڈیا کا کیسے ہوتا ہے فیوچر, کیونکہ it's almost 20% of the world population جو ہے, اگر وہ تھوڑا سا بھی رائٹ لیفٹ کھسک گئی تو معاملات دنیا کے اکانومی کے اور ہر چیز سے آپ سمجھتے ہیں کتنے اس پہ اثرات ہو سکتے ہیں. تو ویری سیریس نوٹ, اسلامک جو اسلام ہے یا اسلام جو مسلمان ہیں وہ they need to be engaged into a very serious dialogue اور understanding. اور قرآن کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کو ری انٹرپریٹ ضرور کر سکتے ہیں. سو دیر شوڈ بی اے ویری سیریس کائنڈ آف موومنٹ. جیسے میں کہتا ہوں تبلیغی موومنٹ بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی 1919-20 میں, تو ایک نئی تبلیغی موومنٹ شروع ہونی چاہیے انڈیا سے, جو جہاں پہ جو ہے قرآن کا جو یہ 20th سینچری کے ساتھ جو کو اس کو کمپیٹیبل کیا جائے اور اس کی ری انٹرپریٹیشن کی جائے, اینڈ وچ از ویری مچ پاسبل, کیونکہ قرآن اتنا ویگ ہے اور دیٹ کین ایزیلی بی انٹرپریٹڈ ان اے پازیٹیو وے ایز ویل. آپ نے بڑی اہم بات کی, میں یہاں پہ ٹوک رہا ہوں, اور وہی سوال جو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. آپ نے خود ہی اس کا ابھی کو جواب دیا, لیکن میں کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی بک ہے تمام ریلیجیس بکس کی طرح, میں اس کو کوئی سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, کہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جیسے قرآن شریف میں نے ابھی ایک آیت ابھی کوٹ کی کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ وہ جن کی آنکھوں پہ پردہ ہم ڈال دیتے ہیں, جن کے کانوں میں سیسا ڈال دیتے ہیں, یعنی جن کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, وہ انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کی اکثریت پر آ رہی ہے. مجھ سے, میں خود ایک ماڈرن اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ ہوں, ہم اس میں موسیقی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں, ہم جینڈر ایکویلٹی کو تسلیم کرتے ہیں, ہم یہ برقعے کو ڈیناؤنس کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ عام جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے. پرافٹ پیس بی اپون ہم اپنے وقت کے ماڈرن انسان تھے, وہ اگر آج حیات ہوتے تو آج ماڈرن ہوتے. اسلام میں جو جنگ و جدل کی باتیں کی گئی ہیں قرآن شریف میں, وہ انفیکٹ اس کانٹیکس میں تھیں, وہ لڑائیوں کے کانٹیکس میں تھیں, وہ لڑائیاں گئیں, وہ ٹرائبز نہیں رہے, اب سوورن اسٹیٹس ہیں, جہاد کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ وہ سمپل باتیں ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ جو موومنٹ ہے, جو تبلیغی جماعت کی موومنٹ ہے 1919-20 کی, جو جڑی ہوئی ہے 1300 سال پرانے خیالات کے. پروفٹ کے زمانے کے یہ خیالات نہیں تھے, پروفٹ کے زمانے کے خیالات بہتر تھے. تو کیا ہم واقعی پریکٹیکل ایسا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف انڈیا سے ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سیکولرزم ہے, وہاں پہ ایک کاؤنٹر نیریٹو موجود ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے لیے جو وہاں کا مسلمان ہے وہ ڈیلی کم اکراس سکھس اینڈ ہندوز اینڈ پارسیز اینڈ کرسچنز اینڈ ادر, تو وہ کہیں اور سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ باقی کسی جگہ پہ اس طرح کا جو ماحول ہے وہ موجود نہیں ہے. جیسے پاکستان نہیں یہ کر سکتا, کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے سب کچھ ختم کر دیا, جو بھی وہاں پہ کلچرل ہیریٹیج تھا سب ختم کر دیا. تو انڈیا میں چونکہ ہندوازم بھی پوری گلوری کے ساتھ موجود ہے اور کرسچینٹی بھی موجود ہے, تو ایک دے آر آلریڈی ایگزسٹنگ ان ملٹی کلچرل اینڈ ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سب لوگ رہ رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ وہ جو ہے وہاں پہ ہم یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے شروع, اور مے بی کہ گورنمنٹ لیول پہ یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن لیول پہ کچھ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو آپ کیسے اس نیریٹو کو آگے لا سکتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہاں پہ ایک میں فنی سا نقطہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ نے پاکستان کا بھی ذکر کیا. ہندوستان میں تقریباً 200 ملین کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں, اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت
بھارت میں ہے وہ دنیا میں کسی مسلم کنٹری میں شاید نہ ہو. یعنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو فریڈم میسر ہے. ایسی فریڈم تو کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے. مگر آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان آلموسٹ ہر دوسرے روز بی جے پی کی سرکار کو باقاعدہ نام لے کے اور خاص طور پر آر ایس ایس کو ساتھ شامل کر کے ان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہندو راشٹرا بنانے کی بات ہے جس کی آپ حمایت کرتے ہیں, میں آپ کی انڈورسمنٹ کرتا ہوں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے, لیکن عمران خان اس کو ایک انتہائی خطرناک سچویشن دنیا کو دکھاتے ہیں. ہر ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو دنیا میں سب سے کوئی کوٹ ان کوٹ گھٹیا کام ہونے جا رہا ہے, اور خود وہ ایک اسلامی ریاست کے وزیر اعظم ہیں. تو اس فنی پیراڈاکس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ Unfortunate decline of sanity in Pakistan. You can see, I mean, ہر آنے والا حکمران جو ہے پہلے سے بدتر ہی آیا ہے. I mean, intellectually speaking اور human جو بھی انٹلیکٹ کے حساب سے. اور عمران صاحب تو خیر بہت ہی I mean, I don't think he even deserves any honorable comment on it because وہ he is not more than an idiot tomboy of the Fauji's. That's all. اس کو بیچارے کو کیا کہا جا سکتا ہے. He is not worth even talking about. ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ تو واقعی ہی از ناٹ ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ دوز ڈیپ ایشوز. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے نامی گرامی رائٹرس, لیفٹ کے بڑے ہی نامی گرامی رائٹر, میں مطلب نام بھی لے سکتا ہوں ان کا, جو بڑے ریزنیبل ہیں, ان کی کتابیں چھپتی ہیں. میں ایک نام لیتا ہوں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, عائشہ صدیقہ صاحبہ, بہت ہی میں ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن ان کو بھی یہ رہتا ہے دھڑکا کہ ایک ہندو راشٹرا نہ بن جائے کہیں, اور یہ مودی جی جو ہیں یہ ایک ایکسٹریمزم کی راہ پہ لے کے چل رہے ہیں. تو آپ اس نیریٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھے خاصے ویل انلائٹنڈ لوگوں کا یہ حال ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ کچھ آف دی ریکارڈ کامنٹس بھی آ سکتے تھے, لیکن آن دی ریکارڈ یہی ہے کہ کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی, کیا کہہ سکتے ہیں. یہ کچھ ان کی پاکستان میں رہنے کی مجبوریاں ہیں, کچھ ان کی وہاں پہ سروائیو کرنے کی مجبوریاں ہیں, کچھ ان کی جو ان کے خاندانی کہہ لیں ان کو ورثہ ہے اس کی بھی مجبوریاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے, میں صرف ان کا ذکر نہیں کر رہا, اس طرح کے بہت سارے رائٹرز ہیں جن کی مجبوریاں بھی نہیں ہیں. آنیسٹلی میں خالد بھائی آپ سے عرض کروں, میری ون آن ون ان سے واشنگٹن میں, نیو یارک میں, لنڈن میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. میں کوئی انٹرویو بھی ان کا ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا, اور میں بیٹھ کے جاننا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے مائنڈ سیٹ. وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب نے ہمیں بہت برباد کیا, کہیں بھارت میں مذہب برباد نہ کرتے. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ مذہب اور ہے, وہ مذہب اور ہے. تو کیا آپ کو یہ کوئی کمپلیکس سچویشن بھی کبھی سامنے آئی؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے نا, کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہمارا جو انٹروڈکشن ہے یا ہمارا جتنا بھی واسطہ پڑا ہے اس سے ریلیجن سے, وہ ہمارا ابراہمک ریلیجن سے واسطہ پڑا ہے. تو کرسچینٹی ہوگی یا جوڈائزم ہے یا اسلام ہے, یہی تین ہے نا جن سے ہم وی کم اکراس ویری فریکوینٹلی. تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی مین ان تینوں کا تو جو اوریجن ہے وہ ایک ہے, اور ان کا آئی مین وہ تو آپس میں خاندان کی لڑائی ہے نا, ساری ابراہیم کی اولاد ہے تو ساری خاندان کی لڑائی ہے. اور وہ تینوں مڈل ایسٹ کے ریلیجنز ہیں جی. تو مڈل ایسٹرن ریلیجن تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. تو انڈیا باقی جتنے بھی دنیا کے ریلیجنز ہیں وہ سارے کے سارے ان کا برتھ پلیس ہے انڈیا ہے, اور دے آر کوائٹ ڈفرنٹ. تو چونکہ وہ تینوں جو ریلیجن ہے وہ سارے کے سارے ٹرائبل سوسائٹی کی پیداوار ہیں. جتنے بھی ٹرائبل کلچر ہے وہ دیٹ ہیز ایکچولی بین
in the foundations of all the religions. جبکہ جو ہندوازم تھا وہ ایک ایولیوشن ہے, اوور تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرس کی ایولیوشن ہے, ایولیوشن آف تھاٹ ہے وہ. اس میں نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی وہ تو ایک وے آف لائف ہے اکارڈنگ ٹو دی نیچر. تو پیس ہے اس میں ڈیفینیٹلی. وے آف لائف تو ہم اسلام کو بھی کہتے ہیں. نہیں, وے آف اسلام تو وے آف لائف نہیں ہے. I mean, کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. اسلام تو وے آف لائف نہیں ہے. جس میں فریڈم آف تھنکنگ نہیں ہے, جس میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, وہ کیسے وے آف لائف ہو سکتا ہے؟ رائٹ, وہ تو ہر لائی جا سکتی ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے بات کی. اچھا, صرف پاکستان کے لیفٹ کے جو بڑے ریزنیبل دانشور ہیں ان کے جو اپنی ریزرویشنز ہیں یا مجبوریاں ہیں یا ان کی اپنی کنوکشنز جو ہیں یا ایک جو شیلو ایک ہیریٹیج آ رہی ہے سو کالڈ لیفٹزم کی, اس پہ وہ سٹک ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. بھارت کے بہت سارے ایسے دانشور جو انگلینڈ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں بستے ہیں اور ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں, بڑے بڑے تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ ان میں سے کچھ لوگ میرے سے دوستانہ سطح پر یہ آرگو کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہندو راشٹرا کی بات ہے اس کی بات نہ کریں, یہ بھارت کی تباہی کا راستہ. وہ سب ہندو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, یہ تباہی کا راستہ ہے. ان کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ان میں سے بہت کم کے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو جن کے نام نہیں میں لینا چاہتا, مگر کچھ کے تو ویسٹڈ انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہ پروفیسر ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہم بیکورڈ کی طرف لے کر جائیں گے ہندو سماج کو. وہ یہ کہتے ہیں جب ہندو راشٹرا کی آپ بات کریں گے تو وہ مجھے یہ ہندو جو پروفیسرز ہیں کچھ بتاتے ہیں امریکہ, کینیڈا, یورپ کے, کہ طاہر جی اس کی بات نہ کیا کریں, وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے, ہم ایک بہت بیکورڈ سوسائٹی کی طرف چلے جائیں گے, ہماری اکنامک پروگریس رک جائے گی. اس پہ ان کا بہت زور ہوتا ہے, ہماری اکنامک پروگریس رک جائے گی. تو اس آرگومنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ نہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہندوازم نے ایولیوشن نہیں کی. ہندوازم نے ستی کو ختم کیا, کاسٹ نظام جو ہے وہ ویکن ہوا. تو بات یہ کہ جو اگر کسی ریلیجن کے جو بنیادی ایتھوس ہے, جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں, اس میں اگر ایولیوشن آف تھاٹ اور ایولیوشن آف پروگریس کی گنجائش ہو تو وہ ایک بہتی ندی کی طرح اپنا راستہ ہر حالات میں بنا لے گا. کیونکہ جب آپ کو بیسک پرنسپلز دیے گئے ہوں اور آپ اس میں کام کر سکتے ہو, اس میں آپ سوچ سکتے ہو, سوچ کے آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہو, تو وہ راستہ بنتا جائے گا. یہ کہنا کہ اکنامک اس چیز پہ صرف آپ رزلٹ پہ نہ بات کریں کہ جی پروگریس رک جائے گی یا جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. دے نیڈ ٹو کم اپ اینڈ ایکسپلین, اور اس پہ ایک ریشنل بحث ہونی چاہیے. بات کریں ضرور, ہر شخص کو بات کرنی چاہیے, بتائیں کہ کیسے ہوگا, اور اگر ان کے پاس کیا اس کی ایک لاجیکل یا اس کی جو ریشنل جو کنسٹرکٹ ہے وہ کیا ہے. ہم صرف کہنا کہ جی چونکہ میں نے 50 کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو دس از مائی اوپینین, تو یور اوپینینز آر ناٹ فیکٹس وٹ ایور, نو, وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ڈیفینیٹلی. اور اس چیز پہ بھی بحث کرنی چاہیے کہ کیا جو اس وقت جو the way Muslim thought is in India, the way Muslims as a community think, تو کیا یہ کنڈیوسو ہے ترقی کے لیے اور انڈیا کی ترقی کے لیے, اور کون سی چیز زیادہ ڈینجرس ہوگی؟ فار ایگزامپل جی وہ دس کائنڈ آف اے ہاف ہارٹیڈ سیکولرزم یا کہ ایک فل فلیج کہہ لیں کہ سیکولرزم جس میں کہ ریلیجن ہو, آپ کا اسٹیٹ ریلیجن ہو, لیکن یہ کہ وہ اسٹیٹ ریلیجن ڈزنٹ ہیو اینی سے ان دی رننگ آف دی افیئرس. آپ نے اسٹیٹ ریلیجن کی بات کی, اپنے آرٹیکل میں بھی آپ نے یہ آرگومنٹ دیا کہ بہت سارے ملک ہیں آج کے ماڈرن ملک ہیں, انگلینڈ ہے, گریس ہے, ناروے ہے, جن کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ کرسچینٹی ہے, مگر ریلیجن پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. بھارت میں اسٹیٹ ریلیجن ابھی کوئی نہیں ہے ان کے کانسٹیٹیوشن میں,
لیکن وہ انٹرفیئر بھی نہیں کرتا. اور اگر وہ اسٹیٹ ریلیجن ہو بھی جائے کانسٹیٹیوشن میں تو اس کا نیچر ہی ایسا ہے ہندوازم کا کہ وہ نہیں کرے گا. آپ نے یہ بھی ایک اپنے آرٹیکل میں آرگومنٹ دیا کہ دا لیفٹ لبرلز ہیو نو پرابلم ود دا 53 مسلم ڈومینیٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ, 100+ کرسچن ڈومینیٹڈ کنٹریز, لیکن ایک ہندو راشٹرا پہ لیفٹ لبرلز کو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اس پہ فوراً ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, کیونکہ میں جیسے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ لیفٹ جو ہے وہ اگر ہم کمیونزم کو دیکھیں تو وہ تو ایک ٹوٹلیٹیرین نظام ہے نا, تو وہ اس کی دوستی اسلام کے ساتھ بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اسلام بھی ٹوٹلیٹیرین نظام ہے جو کہ فریڈم آف تھنکنگ کو شن کرتا ہے. تو دیٹس وائی دے میک گڈ پارٹنرز. آئی مین ماؤزم, اسٹالنزم اور جو کہ فنڈامنٹلز آف اسلام ہے اس میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے اگر آنیسٹلی اس چیز کو جائزہ لیں تو. جی, اور یہ جو آپ کا بڑا ایک سمپل سا کہنا ہے کہ انڈیا شوڈ ناٹ بی شائی آف ریکگنائزنگ ہر آئیڈینٹی ایز اے ہندو نیشن, یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں, یہ آپ کا تھیسس کا کرکس بھی ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی اپوزیشن جو ود ان کنٹری ہے انڈیا میں, ان کے اپنے پولیٹیکل فورسز جو ایکسپلائٹنگ فورسز ہیں ان کے لیے, ان کی وجہ سے, ویسٹ کے لبرل ایلیمنٹ کی وجہ سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا مقام آ سکتا ہے کہ انڈیا شائع نہ کرے اور اپنے آپ کو ہندو راشٹر قرار دے پائے؟ میرا خیال ہے آ سکتا ہے, کیونکہ اگر آج نہیں ہوگا تو کل کو ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ادروائز جو آپ جو اسلام ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ سیکولرزم کے نام پہ آپ سے ساری سپیس بھی لیتا رہے گا, اور سیکولر ہے بھی نہیں. وہ یا تو اسلام کو کہیں کہ وہ سیکولر ہو جائے تو پھر آئی تھنک دیر ول بی نو پرابلم, لیکن اسلام چونکہ ان اٹس ایسنس سیکولر نہیں ہے, مسلمانوں کو, پوری امہ کو جو ہے نا اس بات پہ لایا جائے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ وائلنس کی, یہ اس کو ایک صرف ہسٹری کا واقعہ سمجھ کے تو اس کو ختم کیا جائے. یہ اوپن اینڈڈ جو ہے اس کو آپ نے چھوڑا ہوا کہ یہ اپلیکیبل ہے انٹل دی اینڈ. جب تک مسلمان جو ہے وہ غزوہ ہند پہ اور کہ یہ قیامت کے وقت ہم سب مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے اور اس قسم کی باتیں کرتا رہے گا, تو اس وقت تک آپ دیکھ لیں کہ مطلب آپ کیسے اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے, تک ان کو پاکستان کی سائڈ سے بھی نیریٹو ملتا رہے گا ساتھ ساتھ. کل مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان نے اس دنیا ہم سوچ رہے تھے کہ اس پینڈیمک جو ہے دیٹ ول چینج دی مائنڈ سیٹ آف دی ہیومینٹی, اور ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ٹینکس جو ہیں اور فائٹرز دے کین ناٹ فائٹ جو وٹ ہیومینٹی از فیسنگ. لیکن پاکستان نے کل چائنا سے وہ ٹینکس کی جو ان کا کوئی کھیپ تھی اس کی ڈلیوری کل شروع ہو گئی ہے. I mean they are still on the same path. Right. They are not ready to rethink rather. Right. اس ساری صورتحال میں جو سچویشن ہے وہ کانفلکٹ کی طرف بھی ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی. خالد عمر بھائی, میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا, اور میری خواہش ہوگی کہ ہم گاہے بگاہے آپ سے وقت لیتے رہیں اور ان باتوں کو ایکسپینڈ کر کے انالائز مزید کرتے رہیں. آج کی گفتگو میں اگر آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی بات چیت ہم مس کر رہے ہیں یا کسی بات کا آپ اضافہ کرنا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ. I would like کہ جو انڈیا میں جو لیفٹ ہے, جو لبرل ہے, وہ کبھی سوائے اس سنی سنائی باتوں پہ کہ جی یہ اس ہندوازم اسلام کی جو کتابیں ہیں یہ ایک ہی ہیں, اس کی بجائے ڈائریکٹلی سورس پر جائیں, اور پھر ان کا جو
جب وہ اس کو سورس کو پڑھیں گے تو پھر ان کا جو یہ عشق ہے جو رومانس ہے اسلام کے ساتھ، اور وہ میرا خیال میں کہ وہ خود ہی ختم ہو جائے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ when it comes to the final solution تو پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون سا ہندو ہے، یہ سادھو ہے یا یہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ لبرل تھنکر ہے، اور یہ ماؤسٹ ہے یا کون ہے. then they will treat them similarly. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف پولیٹیکل کریکٹنس کی وجہ سے ہمیں اور یا اس وجہ سے کہ جی ہمیں کوئی ایکسٹریمسٹ کہہ دے گا یا کوئی ریسسٹ کہہ دے گا، اس چیز I mean I believe not labeling anyone for anything, but I believe کہ we should be honest and go to the source, whatever گیتا ہے یا قرآن ہے یا کچھ بھی ہے. We should go to the source with open mindedness and look at the things very objectively and I mean that's I think that is the message. If I would say کہ open your minds and look at with unbiased ہو کے آپ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ we can find the solutions. بہت شکریہ خالد عمر بھائی، آپ نے سلوشن کے لفظ پہ بات کو سم اپ کیا، چونکہ ہمیں سلوشن کی ہی ضرورت ہے. ہم آپ کو گاہے بگاہے ٹیگ ٹی وی پر لیتے رہیں گے. میں آج بہت ہی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. بہت شکریہ. ویورز، آپ نے بات چیت سنی خالد عمر صاحب کی، جنہوں نے ایک آرٹیکل بہت ہی برین اسٹارمنگ کرنے کے لیے لکھا، واٹس رانگ ان انڈیا بیکمنگ اے ہندو راشٹرا. میں نے ان سے بات چیت کی. سلوشن خالد عمر صاحب اور میں بلا شبہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی یا دیگر مذاہب کی فنڈامنٹلز میں جائیں گے اور ان کو لٹرل لیول پہ دیکھیں گے تو وہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے. ان کی ماڈرن انٹرپریٹیشن اور اس ماڈرن انٹرپریٹیشن کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، تاکہ ہم واقعی 21ویں صدی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل اور ہم آہنگ کر سکیں. اس طرح کے تجزیے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. آج کا تجزیہ طاہر گورا اور خالد عمر صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیں. کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا. آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.